اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیمار کی عیادت کرنے کے آداب۔ بیمار کی دیکھ بھال کرنے، جنازے کے ساتھ جانے، جنازے کی نماز پڑھنے، اس کو دفن میں شریک ہونے اور دفنانے کے بعد اس کی قبر پر کچھ دیر ٹھہرنے کا بیان۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی دیکھ بھال کرنے، جنازے کے ساتھ چلنے، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینے، قسم دلانے والے کی قسم پوری کر دینے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے اور سلام کے پھیلانے اور عام کرنے کا حکم دیا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: یہ حدیث کتاب السلام رقم 3/847 میں گزر چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کا حال پوچھنا، جنازوں کے پیچھے چلنا، دعوت کا قبول کرنا اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت یعنی مزاج پرسی نہیں کی۔ انسان کہے گا، اے میرے رب، میں کیسے تیری عیادت کرتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا لیکن تو نے اس کا حال چال نہیں پوچھا؟ کیا تجھے پتہ نہیں تھا اگر تو اس کا حال معلوم کرتا تو یقیناً تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میری رضا تجھے حاصل ہو جاتی۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کس طرح کھانا کھلاتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو یقیناً مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا نے نہیں جانا اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو یقیناً مجھے اس کے پاس پاتا؟ مسلم شریف۔ فائدہ: تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے تو یہ شخص اللہ کی سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے لیے زیادہ مفید ہے۔ یہ روایت اگرچہ سند کے حساب سے ضعیف ہے لیکن اس کا مقصد یہی ہے جو اس میں بیان ہوا ہے۔ اللہ کے ضرورت مند لوگوں کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کو بہت پسند ہے اور اس کا وہ بہترین بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ اس میں ضرورت مندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نہایت جامع اور بہت اچھے انداز میں تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کو رہا کرو۔ بخاری۔ فائدہ: اسلام نے مسلمانوں کو آپسی سہیوگ کی کرنے کی تاکید جو کی ہے وہ پچھلی حدیث کی طرح یہ حدیث بھی اسی تعلیم کا حصہ ہے۔ قیدی سے مراد وہ مسلمان قیدی ہیں جو کسی طریقے سے یا جنگ میں کافروں کا قیدی بن گیا ہے۔ ایسے مسلمان قیدیوں کو کفار کی جیلوں سے آزاد اور رہا کرانا ضروری ہے، اور اسی میں وہ قیدی بھی آ سکتے ہیں جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں یا جیلوں میں بند ہیں، اور اسی طرح وہ بھی اس میں شامل ہیں جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا کسی کے ضمانتی بننے کی وجہ سے مالی امداد کے ضرورت مند ہوں۔ ان کو بھی اس بوجھ سے نکالنا اور ان کی آبرو ریزی سے بچانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ